الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک بارگاہ رسالت میں رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور درود پاک نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند اسلامیہ سادات کرام مشائخ اعظم مخدومین سنیوں کے سرپرست راہبر رہنما میں نے سوچا تھوڑا سا وقت ہے لوگ آپ بیٹھیے میں بتا رہا ہوں کہ پرابلم کیا ہے ایسا ہے آپ میں لسن میں پلیز آپ اپنا کام کرتے رہیے جو نہیں دیکھ پا رہے ہیں وہ سننے کا کام شروع کر دیں اس لیے کہ ابھی اب میرے سے پہلے ایک تقریر ہوئی ہے اس میں مقرر کو کسی نے نہیں دیکھا جب کسی نے نہیں دیکھا تھا تو سب چپ تھے یہ دو چار نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو بول رہے ہیں
تو سمجھ جاؤ مقرر ہے نہیں، آواز ہے۔ بات تو بات ماننے میں ہے، دیکھنے میں کیا رکھا ہے؟ بات تو بات ماننے میں ہے، دیکھنے میں کیا رکھا ہے؟ بے دیکھے مان لیا ویسے قرنی ہو گئے۔ بات کو بات مانو، بات مانو تو بات بنے، بات مانو تو بات بنے۔ دیکھا تو ابو جہل نے کیا ملا، دیکھا ابو لہب نے کیا ملا۔ بات مانو تو بات بنے، بات بنے تو ذات بنے۔ اس لیے بات پر دھیان دو۔ سوچا ایسی آیت پڑھوں کہ اگر کوئی نہ ملے جو نہ جانتا ہو، سب جانتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دادا کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت سخت بیمار پڑا، انا للہ، چیز غائب ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وظیفہ بھی ہے، کوئی چیز اگر غائب ہو جائے پریشان مت ہو، دل لگا کے مولا سے لو لگا کے کنیکشن مدینے والے سے بنا کے بیٹھ جا مصلی پہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا تو چیز مل جائے گی یا پتہ مل جائے گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یو آر ویری ویری habitual to use this آیت مبارکہ in your personal life, in your practice، کہ انا للہ و جنازہ دیکھا کوئی کچھ نہیں بولا، دیکھتے ہی پڑھ دیا انا للہ۔ ہر چیز اللہ کے لیے، ایوری تھنگ فار اللہ، و انا الیہ راجعون۔ نو ڈاؤٹ اسی کی طرف سے رجوع کر جائے گی، سب پلٹ جائے گی۔ یعنی ہمارے جنازے کو دیکھ کے یہ مت سمجھنا کوئی مردہ جا رہا ہے۔ یہ جو جنازہ دیکھا آپ نے، تو اس کے بارے میں کیا پڑھا آپ نے؟ جنازے کو دیکھ کر انا للہ ہے و انا الیہ راجعون، یہ بھی اللہ ہی کے لیے تھا، اسی کی طرف جا رہا۔ تو جو جا رہا ہو وہ مسافر ہے۔ میں آپ کی توجہ ایک منٹ کے لیے چاہوں گا، بنیادی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جنازے پہ جو تھا، اس سے پہلے کہاں تھا؟ گھر میں تھا۔ اس سے پہلے کہاں تھا؟ ماں کے پیٹ میں تھا۔ اس سے پہلے کہاں تھا؟ روحوں کی دنیا میں تھا۔ وہی ایک ہے جو ورلڈ آف دی سولز میں ہے، وہ ٹرانسفر ہوا، came in the ovary of mom، ماں کے پیٹ میں آیا، وہاں سے 9 مہینے کے بعد ٹرانسفر ہوا تو اس دنیا میں آیا۔ اس دنیا سے 70 برس میں، 80 برس میں، 10 سال میں، 10 مہینے میں، 1 دن میں، 1 گھنٹے میں، 1 ہفتے میں، 1 سال میں، 10 سال میں، 80 سال میں، 90 سال میں، 100 سال میں، جب چاہا ٹرانسفر یہاں سے ہوا تو قبر کے پیٹ میں وہاں لیٹا ہوا ہے۔ پھر سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا، وہ قبر سے اٹھے گا تو جائے گا محشر کے میدان میں۔ جہاں سے چلا تھا وہیں پلٹا، یہ مرا کب؟ یہ تو صرف دنیا ہی بدلتا رہا۔ روحوں کی دنیا سے ماں کے پیٹ کی دنیا میں آیا، ماں کے پیٹ کی دنیا سے پھر دنیا کے پیٹ میں آیا، دنیا کے پیٹ سے پھر قبر کے پیٹ میں گیا، قبر کے پیٹ سے محشر کے میدان میں گیا۔ یہ مرا کب؟ اب مسافر سے ملک بدلتا چلا جائے تو آپ اسے مردہ کہیں گے؟ انڈیا سے پاکستان پہنچا، پاکستان سے انگلستان آ گیا تو کیا مردہ ہے؟ مکان بدلنے والے کہیں مردہ کہلاتے ہیں؟ پھر مردہ کون؟ پھر زندہ کون؟ تو وقت کم ہے۔ میں مردہ اسے کہوں گا جسے خدا نے مردہ کہا، میں زندہ اسے کہوں گا جسے خدا نے زندہ کہا۔ اللہ کی بولی اور ہے، سڑک چھاپ ملا کی بولی اور ہے۔ اے رب تو بتا تیری بارگاہ میں مردہ کون ہے، زندہ کون ہے؟ تو آؤ میں عالم خیال میں بارگاہ رسالت میں تم کو لے چلوں، تم دیکھو گے کہ رسول پاک دعوت دے رہے ہیں، اسلام پیش کر رہے ہیں، اور ابو جہل، ابو لہب اینڈ کمپنی جماعت بنا کے انکار کر رہی ہے، کلیکٹیولی انکار کر رہی ہے۔
اجتماعی طور پر انکار کر رہے ہیں. رسول نے اصرار بڑھا دیا، بوجہلیوں نے انکار بڑھا دیا. پیغمبر کا اصرار بڑھ گیا، کافروں کا انکار بڑھ گیا. انکار و اصرار کی اسی کشمکش میں جبریل امین وحی الہی لے کر حاضر ہوئے اور کہا اِنَّكَ لَا تُسْمَعُ الْمَوْتَى، اے محبوب یہ مردے تمہاری نہیں سنیں گے. اب یہاں پر ہمارے علماء کرام ہیں اور ہمارے مفتی صاحب ہیں، مفتی گل رحمان، جن کی محبت میں میں چلا آیا. حالانکہ میری ذمہ داری آج کل کچھ اور ہے، وہ حجرے میں حضرت سے پوچھ لیجئے گا. لیکن جب بات پیار کی آتی ہے، جب بات دل کی آئے اور دل میں سینہ ہو، سینہ میں مدینہ ہو، تو پھر بولنے کا قرینہ ہو. آنا پڑا. میں ہمارے یہ شعر اہل سنت واقعی اسد اسم مسمى. یہ بیٹھے ہوئے ان سے عرض کروں، ایک تطفل بچپنا مجھے کرنے کا حق ہے. میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میں نہیں بوڑھا ہوا ہوں، اس لیے میں بچپنا کی اظہار کر سکتا ہوں کہ حضرت یہاں لوگوں نے کہا کہ موتا میں تشبیہ دی ہے، یہ مردہ نہیں، مردے جیسے ہیں. میں عرض کروں گا کہ یہاں لفظ موتا قرآن میں مطلق ہے اور مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اور جب تک حقیقی معنی مراد لینا متعذر نہ ہو مجاز کی طرف عدول کی ضرورت نہیں. یہ واقعی سب مردے ہیں. اسی لیے قرآن نے ان کو کل موتا نہیں کہا، مطلقاً موتا کہا. یہ قرآن ہے، قرآن کوئی اولڈ ٹیسٹامنٹ نہیں ہے، لیٹسٹ ٹیسٹامنٹ ہے. یہ کوئی پرانا مال نہیں ہے. رب کا آخری کمال ہے جو کتاب کی صورت میں آیا ہے. اس کے کمال تو بے شمار ہے، مگر کتاب کی صورت میں جس آخری کمال کا رب جب کتاب کی صورت میں اپنے کمال کو آخری بناتا ہے تو اسے کتاب اللہ کہتے ہیں، کتاب اللہ. اور جب آخری نبی بنا دیتا ہے تو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. محمد الرسول اللہ. This is Holy Quran, and Allah Ta'ala stated in Holy Quran, Summum bukmun umyun fahum la yarja'un. یہ سمم کسے کہا؟ یہ قرآن کسے کہتا ہے؟ یہ بہرے ہیں. بہرہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کان سے نہ سنے. گونگا ہے. یہ گونگا کس کو بولتے ہیں؟ جو منہ سے نہ بولے. اندھا ہے، جو آنکھ سے نہ دیکھے، بلائنڈ ہے. ابو جہل کو قرآن نے بلائنڈ کہا، بہرہ کا، حالانکہ وہ سب بری بری بات سنتا تھا. اندھا کہا قرآن نے، حالانکہ وہ دوڑتا تھا روڈ پر. تو وہ ابو جہل جو آنکھ والا ہے اسے قرآن نے اندھا کیسے کہہ دیا؟ جو زبان والا ہے رسول کو ایذا پہنچاتا ہے، ڈائلاگ بولتا ہے، وہ گونگا کیسے ہوا؟ جو کان سے رسول کی بات سنتا ہے مگر دل سے نہیں مانتا، وہ پھر بہرا کیسے ہوا؟ تو قرآن پہلی بار ہیومن بینگ کو ایک آئیڈیالوجی قرآن دے رہا ہے. اے اللہ کے بندو، زبان رکھنے سے تم زبان والے نہیں ہو، آنکھ رکھنے سے تم آنکھ والے نہیں ہو، کان رکھنے سے کان والے نہیں ہو. جو لوگ کان رکھ کر حق بولی نہ سنیں وہ بہرے ہیں، جو زبان رکھ کر حق نہ بولیں وہ گونگے ہیں، اور جو آنکھ رکھ کے حق کو نہ دیکھیں وہ اندھے ہیں، اور جو دل رکھ کے میرے نبی کو نہ مانے وہ مردے ہیں. ایک بات اور سن لیجئے، ابو جہل چلتا پھرتا ہے اور قرآن کی نظر میں مردہ ہے، کھاتا پیتا ہے اور قرآن کی نظر میں مردہ ہے. سرکولیشن آف بلڈ از کنٹینیو بٹ ہی از اے ڈیڈ ان دا آئیز آف ہولی قرآن. وہ بولتا ہے مگر مردہ ہے، چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، اٹھتا بیٹھتا، دوڑتا ہنستا ہے مگر مردہ. جسم صحیح سلامت ہے، ایوری پارٹ آف دی باڈی از پروٹیکٹڈ مگر مردہ ہے. جسم صحیح ہے مگر مردہ ہے، سانسیں چل رہی ہیں مگر مردہ
مردہ ہے، سرکولیشن ہو رہا ہے مگر مردہ ہے، ریسپریشن کنٹینیو ہے مگر مردہ ہے. یہی قرآن جو چلتے پھرتے بوجہلیوں بولہبیوں کافروں کو مردہ کہہ رہا ہے، یہی قرآن اس مرد مومن کے بارے میں جو راہ خدا میں گردن کٹا دے، سر کہیں ہو، تن کہیں ہو، سینہ کہیں ہو، کلیجہ کہیں ہو، ہاتھ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو، جسم کی بوٹی بوٹی کر دی گئی ہو، اس سے پہلے کہ کوئی ڈاکٹر ڈکلیئر کرے کہ مردہ ہے، قرآن نے آواز دی، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء. سبحان اللہ. راہ خدا میں جو گردن کٹا دے مردہ نہ کہو بلکہ زندہ. گردن کٹ گئی مگر زندہ، خون بہ گیا مگر زندہ، کلیجہ کٹا ہے مگر زندہ، سینہ پھٹا ہے مگر زندہ، شہرت کٹ گئی مگر زندہ، سانسیں بند ہیں مگر زندہ، سرکولیشن آف بلڈ اسٹاپ ہے مگر زندہ، ریسپریشن کنٹینیو نہیں ہے مگر زندہ، جسم صحیح سلامت نہیں ہے مگر زندہ. ابو جہل چل رہا ہے مگر مردہ، کھا پی رہا ہے مگر مردہ، وہ بچ کر مردہ ہو گیا اور امیر حمزہ کٹ کر زندہ ہو گئے. یہاں پر ایک سیکنڈ کے لیے پلیز اسٹاپ یور مائنڈ اینڈ کنسنٹریٹ یور مائنڈ. پلیز گیو می اٹینشن، آئی ول بی تھینکفل ود ہول ہارٹیڈلی. آپ ذرا سا توجہ میری طرف کر دیں. وہ یہ کہ ابو جہل کی روح جب تک نہیں نکالی گئی تھی تب بھی مردہ، اور روح نکل گئی تو ڈیفینیٹلی مردہ. مگر روح کو جب انجیل آیا ہی نہیں، روح کو نکالا نہیں، تب بھی قرآن نے اس کو مردہ کہا، اس لیے کہ مکے میں چل پھر رہا تھا اور موتا کی ڈگری اسے مل گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ مردہ بنانا فرشتے کا کام نہیں ہے. توجہ چاہوں گا. اس لیے کہ اگر قبضے روح سے ہی کوئی مردہ بنے تو قبضے روح سے پہلے ابو جہل مردہ کیسے؟ اور قبضے روح سے مردہ ہونا ڈیفینیٹ ہو تو امیر حمزہ کی تو روح قبض ہوئی، مردہ کیوں نہیں؟ فاروق اعظم کی روح قبض ہوئی، وہ مردہ نہیں. عثمان غنی کی روح قبض ہوئی، وہ مردہ نہیں. علی مرتضیٰ کی روح قبض ہوئی، وہ مردہ نہیں. حسن مجتبیٰ مردہ نہیں. شہید کربلا مردہ نہیں. عباس علمبردار مردہ نہیں. قاسم بن حسن مردہ نہیں. عباس علمبردار مردہ نہیں. شہداء کرام مردہ نہیں. ارے چاہے انگلستان کا شہید ہو یا ہندوستان کا شہید ہو یا کفرستان کا شہید ہو، شہید کسی زمین پر ہو وہ شہید ہوتا ہے، مردہ نہیں. روح قبض ہو گئی مگر مردہ نہیں. تو روح لے کر کے چلے گئے، امام حسین کی روح لے کر کے، شہداء بدر کی روح، شہداء احد کی روح کو لے کر کے ملک الموت چلے گئے مگر وہ زندہ ہیں. اور ابو جہل اور ابو لہب کی جب تک روح نکالی نہیں تھی تب بھی وہ مردہ تھا. تو پتہ چلا موت و زندگی کا تعلق ملکن موت کے آنے جانے پر نہیں ہے. وہ روح لے جائیں تب بھی زندہ، جیسے امیر حمزہ زندہ، جیسے فاروق اعظم زندہ، جیسے عثمان غنی زندہ، جیسے علی مرتضیٰ مشکل کشا زندہ. ان کی روحیں قبض ہوئی ہیں مگر زندہ. اور جب ابو جہل کی روح قبض نہیں ہوئی تھی قرآن نے مردہ کہا تھا. جب ابو لہب کی روح قبض نہیں ہوئی تھی تو مردہ کہا تھا. یعنی زندگی موت کا تعلق ملکن موت کے جو اینجل آف ڈیتھ کے آنے جانے پر ڈیپینڈ نہیں ہے. پھر کس پر ہے؟ تفصیل میں جانے کا موقع تو ہے نہیں، کانفرنس ہے. مجھ سے بڑے بڑے علماء میرے بعد آئیں گے. بالکل صحیح ہے تو ان بڑوں کی بڑی بڑی باتیں بھی سننا ہے. اسے شارٹیسٹ پاسبل وے سے آپ کو لے چلوں، ہمیں بس 2 جملے میں بات کو حل کر دوں. ڈسکرپشن ہو گیا، انٹروڈکشن ہو گیا، کنکلوژن لے لو. اور کنکلوژن یہ ہے کہ ابو جہل تو کھاتا پیتا ہے پھر مردہ کیوں؟ اے امیر حمزہ، آپ کی چھاتی کٹ گئی، کلیجہ نکل گیا، دانتوں سے چبا لیا گیا، آپ زندہ کیوں؟ ابو جہل تیری سانسیں چل رہی تو مردہ، امیر حمزہ آپ کی سانسیں رک گئی آپ زندہ، تو مردہ کیوں؟ آپ زندہ کیوں؟ تو جواب یہ ملے گا، سن ابو جہل کو رسول کی غداری نے جینے نہیں دیا، امیر حمزہ کو رسول کی وفاداری نے مرنے نہیں دیا. سبحان اللہ.
कंक्लूजन ये निकला कि रसूल का जो वफादार है वो जिंदा है, घर में हो तो जिंदा है, कमरे में हो तो जिंदा है, मस्जिद में आए तो जिंदा है, हॉस्पिटल में जाए तो जिंदा है, ग्रेवयार्ड में पहुंच जाए तो जिंदा है, महशर में पहुंच जाए तो जिंदा है, जन्नत में पहुंच जाए तो जिंदा है, इसलिए कि रसूल का वफादार है। और रसूल का जो गद्दार है वो मुर्दा है। चाहे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, अगर रसूल का गद्दार है तो वो भी मुर्दा है। चाहे दारुल उलूम का शेखुल हदीस हो जाए, अगर रसूल का गद्दार है तो वो मुर्दा है। चाहे उसका दारुल उलूम खुला हो चाहे बंद हो, बहरहाल चाहे जैसा हो, चाहे खुला हो और चाहे बंद हो। अब बंद में तो रिसर्च करनी पड़ेगी कि क्या बंद है, फरिश्ता बंद है कि जीन बंद है या कोई खतरनाक बंद है। हम ना मौलवी देखेंगे, ना उसका ड्रेस देखेंगे, ना उसका यूनिफॉर्म देखेंगे, ना उसका आउटलुक देखेंगे, ना उसका इनसाइड आउटसाइड देखेंगे। हम सिर्फ यही देखेंगे नबी का फेथफुल है कि नहीं। Everyone who is the faithful of prophet is alive always. और जो रसूल का वफादार नहीं वही मुर्दा है। अच्छा देखो, लेना देना, गिव एंड टेक जिंदों में होता है। I will give you pound, you will give me rice. I am giving you money, you are giving me clothes. मैं जिंदा था, मैंने दिया। वो दुकान वाला भी जिंदा था, उसने भी मुझे दिया। कस्टमर जिंदा, उसने पैसा दिया। दुकान वाला जिंदा, उसे सामान दिया। तो लेना देना किस में होता है? जिंदों में। कभी मुर्दों को लेते देते देखा है? मुर्दा ना लेता है ना देता है, ये तो जिंदा ही करते हैं। तो रसूल के जो वफादार यहाँ हैं वो यहाँ जिंदा, और जो इंतकाल करके वफादार वहाँ चले गए वो वहाँ जिंदा। मौला अली वहाँ जिंदा, हसन मुज्तबा वहाँ जिंदा, गौसे आजम वहाँ जिंदा, दाता गंज बख्श वहाँ जिंदा, गरीब नवाज वहाँ जिंदा, महबूब इलाही वहाँ जिंदा, बाबा फरीद गंजे शकर वहाँ जिंदा, जकरिया मुल्तानी वहाँ जिंदा, मखदूम समलानी वहाँ जिंदा, सरकार नक्शबंद वहाँ जिंदा, आकाए सोहरवर्द वहाँ जिंदा, चाहतार कादरियत वहाँ जिंदा, आकाए सिलसिले चिश्तिया बहिश्तिया वहाँ जिंदा, सारे उलमा वहाँ जिंदा, मुजद्दिदीन वहाँ जिंदा, मुहद्दिसीन वहाँ जिंदा, मुफस्सिरीन वहाँ जिंदा, मुज्तहिदीन वहाँ जिंदा, मुतकल्लिमीन वहाँ जिंदा, रुकबा वहाँ जिंदा, नुकबा वहाँ जिंदा, रुजबा वहाँ जिंदा, सालिहीन वहाँ जिंदा, अखवास वहाँ जिंदा, अख्ताब वहाँ जिंदा, अबदाल वहाँ जिंदा, पीर व फकीर वहाँ जिंदा। यहाँ सुन्नी जिंदा, वहाँ वो जिंदा। अब हमारा देखो, हमने क्या देखा? गौसे आजम तुम्हें क्या पसंद है? तुझे अभी तक नहीं पता मुझे क्या पसंद है? मुझे सवाब पसंद है। अच्छा, आपको सवाब पसंद है तो अब इस्लाम से पूछा क्या क्या सवाब है? इस्लाम ने बताया कुरान पढ़ना सवाब है, दरूद पढ़ना सवाब है, लोगों को खाना खिलाना सवाब है, अच्छा खाना अच्छा खिलाना भी सवाब है, लोगों को मेहमान बुला करके पढ़ना ये भी सुन्नत है, और जो सुन्नत है वो सवाब है। हमने कलमा पढ़ना सवाब है, दरूद पढ़ना सवाब है, जितना सवाब हमसे पॉसिबल था सब जमा किया और भेज दिया गौसे आजम को। गौसे आजम जो तुम्हें पसंद है मैं भेज रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ ना, मैं भेज रहा हूँ। इसीलिए हम लोग जो भेजते हैं ना उसे ईसाले बिरयानी नहीं कहते, ईसाले पराठा नहीं कहते, ईसाले सवाब कहते। बिरयानी हम खाएंगे सवाब आप ले, रोटी हम खाएंगे सवाब आपको, तो ईसाले सवाब। तो उनकी पसंद हमें मालूम, दाता गंज बख्श की पसंद हमको मालूम, आकाए सोहरवर्द की पसंद हमको मालूम, मौलाई नक्शबंद की पसंद हमको मालूम, मुजद्दिद अल-फसानी की पसंद हमको मालूम, मखदूम समलानी की पसंद हमको मालूम, औलिया अल्लाह की पसंद हमको मालूम, अपने पीर दादा पीर की पसंद हमको मालूम। जो पीर को पसंद था हमने यहाँ से भेजा, और उधर से गौसे आजम क्या सोच रहे हैं? अच्छा तूने मेरे पास ये भेजा जो मुझको पसंद है और तेरे पास औलाद नहीं है, तू बैंक करप्ट हो गया है, तेरा नाम खराब हो रहा है, तेरी बीवी बीमार है, तेरा बच्चा अच्छा नहीं हो रहा है, तो जो हमारी पसंद है उन्होंने वहाँ बगदाद से भेजा, लाहौर से भेज दिया, अजमेर से भेज दिया। जो मुझे पसंद था मैंने दिया, जो गौसे आजम जानते थे कि मेरी मुराद है तो जो उनको पसंद था वो हमने भेजा, और जो हमें पसंद है उन्होंने भेजा। हम जिंदा थे हमने भेजा, वो जिंदा थे उन्होंने पलटाया। लेन देन जिंदों में होता है, जरा मुर्दों को देखो, न इधर से कुछ जाता है ना उधर से कुछ आता है। और जब ये कहते हम नहीं भेजेंगे, हम समझ गए मत भेज,
ہم پہچان گئے تو زندوں میں نہیں ہے. ہر چیز اللہ کے لیے ہے. ایوریتھنگ فار اللہ. پھر تمہاری حیثیت کیا ہوئی؟ خود تم اللہ کے لیے ہو. پھر کیسے بول دیا یہ گھر میرا ہے؟ جن لوگوں نے میرا کہا ہے وہی رو رہے ہیں. یہ گھر میرا ہے, یہ بیٹا میرا ہے, یہ بیٹی میری ہے, یہ بچہ میرا ہے, یہ اکاؤنٹ میرا ہے, یہ سینٹر میرا ہے, یہ مدرسہ میرا ہے, یہ مسجد میری ہے. وہی لوگ رو رہے ہیں جو میرا میری میں ہے. لیکن دیکھو, قربان جاؤ لاہور شریف والے پر, قربان جاؤ اجمیر شریف والے پر, قربان جاؤ بغداد شریف والے پر. وہ تو یہ کہنے لگے یہ گھر تیرا ہے, یہ گھر تیرا ہے, عبد القادر کی ساری دولت تیری ہے, علم تیرا ہے, فضل تیرا ہے. اسی لیے جب شیطان نے بہکانا چاہا لاسٹ میں کہا عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا, تو کہا وہ میرا کب ہے؟ وہ تو اللہ کے فضل نے مجھے بچا لیا. اگر علم بچاتا تو تیرے پاس علم تھا, تو کیوں نہیں بچا؟ تو غوث اعظم بولتے چلے گئے زمین تیری ہے, آسمان تیرا ہے, ہوا تیری ہے, فضا تیری ہے, سماوات تیرے ہیں, ارض تیرا ہے, اسکائی تیرا ہے, اسٹارز تیرے ہیں, مون تیرا ہے, سن تیرا ہے, کلاؤڈز تیرے ہیں, دھرتی تیری ہے, گگن تیرا ہے, آکاش تیرا ہے, پہاڑ تیرے ہیں, دریا تیرے ہیں, یہ عراق تیرا ہے, بغداد تیرا ہے, جیلان تیرا ہے, میرا پریوار تیرا ہے, میرے باپ دادا تیرے ہیں, میری آل اولاد تیری ہے, میں بھی تیرا ہوں, میرا دل بھی تیرا ہے, میری آنکھیں بھی تیری ہیں, میری زبان بھی تیری ہے. ایسا نفی کر گئے کہ اپنی زبان کو بھی بولا مولا یہ تیری ہے, آنکھیں تیری ہے, اور جب میری زبان ان کی زبان ہو جائے تو اس زبان پر پھر بولے گا کون؟ لیکن وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں ذرا سی طبیعت ہی اٹک گئی کہ ہر چیز اللہ کے لیے تو ہے, میں اس کی طرف لوٹے گی تو لوٹنے کے لیے لوٹنے والا بھی چاہیے, اور جو جگہ ہے وہ جگہ طے ہونی چاہیے کدھر جانا ہے. اسلام آباد لوٹنا ہے تو اسلام آباد کا کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں جگہ اسلام آباد ہے. میرپور لوٹنا ہے تو میرپور کہیں فکس ہونا چاہیے, اگر فکس ہی نہیں ہے تو لوٹو گے کیسے؟ کہ چوچا شریف جانا ہے, گولڑا شریف جانا ہے, تو یہ پتہ چلا چورا شریف جانا ہے صاحب, تو نقشے میں کچھ تو پتا ہو چورا شریف کہاں ہے, ورنہ چلنے والا چور چور ہو جائے گا اور چورا شریف تک نہیں پہنچ پائے گا. کچھ ہو جائے گا اور کچھوچا شریف نہیں پہنچ گا, کچھ سے کچھ ہو جائے گا اور کچھوچا شریف نہیں پہنچ پائے گا. اس لیے فکس ہونا چاہیے. اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سب کو لوٹنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تو کوئی جگہ فکس ہی نہیں ہے. اب ہم لوٹیں گے تو کیسے لوٹیں گے؟ اللہ فکس نہیں ہے. وہ تو مکان و مکانیات سے پاک ہے, تعین و تعینات سے پاک ہے, حد اور حدود سے پاک ہے, شکل و اشکال سے پاک ہے, جسم و جسمانیات سے پاک ہے, زمان و زمانیات سے پاک ہے, حد اور حدود سے پاک ہے, لیمٹ اور لیمیٹیشن سے پاک ہے, سچویشن سے بھی پاک ہے, حد سے بھی پاک ہے. ہم کہاں چلے جائیں؟ کعبۃ اللہ کی طرف چلے جائیں تو کعبۃ اللہ کی طرف پلٹے تو کہیں تو زمین پر کعبۃ اللہ ہو تاکہ پلٹیں, مدینہ پلٹے تو کہیں تو مدینہ ہو جو پلٹیں. اللہ کی طرف ہی رجوع کریں گے, پلٹ کر کے جائیں گے تو اللہ ہے کدھر؟ فکس کدھر؟ وہ تو فکس ہے ہی نہیں, وہ تو لیمٹ سے پاک ہے. تو اب ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا, ارے کوئی ایسی ذات اللہ نے بنائی ہے کہ جس کی طرف پلٹ جاؤ تو اللہ ہی کی طرف پلٹ گئے. جب ایسا ذہن بنا اور ہم ڈھونڈنے لگے کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے جس کا کیا خدا کا کیا ہو, جس کا بولا ہوا خدا کا بولا ہوا ہو, جس کے پیچھے چلنا خدا کی اطاعت ہو. اور جب ایسا سوچ کر ہم نے قرآن کی اسٹڈی کرنا شروع کیا تو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. ہجرت کی رات ہے, نبی کی ذات ہے, دشمنوں کی گھات ہے, تجلیوں کی برسات ہے, نبی کی ذات ہے, علی کا اس میں ہاتھ ہے, اندر کی ایک بات ہے. میرے بستر پر سو جاؤ, میرے بستر پر سو جا, صبح اٹھنا, اب کافروں کی امانتیں کافروں میں دینا. میرا نبی ایمرجنسی میں بھی امانت کو لوٹانا نہیں بھولا, اور تم انہی کے امتی ہو کہ امانت میں خیانت کرو, کھا جاؤ ساری امانت اور ڈکار بھی نہ دو. اتنا زبردست تمہارا شرٹس میں تھا, سب ہضم کر لیں. اپنے آقا مولا کو دیکھو, ایسے نازک وقت میں بھی دشمنوں کی امانت,
بے ایمانوں کی امانت، ظالموں اور حربیوں کی امانت کو لوٹانے کے لیے چھوٹے آدمی کو نہیں چھوڑا، اپنی پسند، اپنا نور نظر، اپنا لخت جگر لٹا دیا۔ صبح اٹھنا کتنا خطرناک مکان ہے، ویری ڈریڈفل سچویشن، ویری کریٹیکل پوزیشن، ہولی پروفیٹس کا مکان، اس کے کنارے کنارے سب کافروں نے ہتھیار بند ویپن سے لدے ہوئے آئے اور انہوں نے اٹیک کر گھیر لیا۔ ایسی جگہ علی کہتے ہیں میں سویا، بڑے اطمینان سے سویا، چین سے سویا، لائف میں اتنی چین سے کبھی نہیں سویا تھا۔ میں نے مولا سے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہ سمجھنے کی کوشش کر، میری غلامی میں آ جا، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ ارے مجھ سے میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ علی بستر پر لیٹ جاؤ، لیٹنا پکا ہو گیا، صبح اٹھنا پکا ہو گیا، امانتیں بانٹنا پکا ہو گیا، پھر لوٹ کے مدینے آنا، لوٹنا پکا ہو گیا۔ ارے جب نبی اتنی بڑی گارنٹی لے رہے ہیں کہ سو جا صبح اٹھنا، تو میں اطمینان سے کیوں نہ سوؤں؟ خطرہ تو باہر دکھ رہا ہے، مجھے کیا خطرہ؟ اس لیے کہ علی کی زندگی کی ضمانت نبی نے لے لی۔ ایک جملہ یاد آ گیا کہ جس کی ضمانت نبی لے لیں، توجہ چاہوں گا حضرت، آپ کو نظر کر رہا ہوں، جس کی ضمانت نبی لے لیں وہ علی ہوتا ہے، علی، اور جس کی ضمانت علی لے لیں وہ ولی ہوتا ہے، ولی۔ لیکن اسی ہجرت کی رات نبی نے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا، ان کا امانت کے لیے علی اور مسافرت کے لیے تم، چن لیا اور چل پڑے۔ رستے میں رسول پاک نے کہا ابو بکر مجھے اپنے کاندھے پہ اٹھا لو، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے شاہکار قدرت پروردگار کی تخلیق اول کاندھے پہ اٹھایا۔ صدیق اکبر نے کاندھے پہ اٹھایا، چل پڑے، اس کو انٹرپٹ کرو۔ میں واقعہ یاد دلاؤں، کعبے میں بت توڑے جا رہے تھے، جیسا خواجہ صاحب نے انڈیا میں توڑا، شاہتا نے لاہور میں توڑا، محمد بن قاسم نے نہ جانے کہاں کہاں توڑا۔ تو سرکار توڑے والے کعبے کے بت ٹوٹ کے باہر آ رہے ہیں۔ اچھا سرکار باہر کا بت نہیں توڑ رہے، اندر کا بت توڑ رہے۔ صوفیوں نے یہی سمجھ لیا باہر توڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، اندر کا بت توڑو۔ جو تو نے اندر میں بت بنا رکھے، وہ تھوڑا علامہ، وہ تھوڑا مولوی، وہ تھوڑا مقرر، وہ تھوڑا غریب، میں ملینر ہوں، میں بڑا شاعر ہوں۔ ارے میں کے ساتھ نہ بول، اللہ کے کرم سے شاعر ہوں، اللہ کے فضل سے عالم ہوں، اس کی عطا سے یہ ہوں۔ جیسے غوث اعظم نے کہا تو کیا اللہ کے فضل نے بچایا، علم نے نہیں۔ یاد رکھنا ان کے کرم کو۔ یہ بت توڑا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بتوں کو توڑ کر کے جب باہر کیا تو ایک بہت اوپر تھا، پتہ نہیں کس برہمن ذہنیت کا تھا، بڑے اوپر اس کو رکھا۔ کوئی ہوگا ان کے سرداروں میں کوئی ٹاپ کلاس کا، یہودیت زیادہ، برہمنیت زیادہ، ایک ذہنیت ہے، ایک مینٹلٹی ہے جس کو برہمنیت کہتے ہیں۔ وہ ہمارا صاحب تھا تو بچپن سے پڑھ رہا اسی سے، تو وہ اوپر تھا، ہاتھ نہیں جا رہا تھا۔ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر پیر رکھ دیجئے۔ یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے، میں آپ کو اٹھاؤں، آپ ہاتھ پہنچ جائے گا، توڑ دیجئے۔ رسول پاک نے کہا نا علی نہیں، تم میرا بار نہیں اٹھاؤ گے، میں تمہیں اٹھاؤں۔ اب حکم حاکم، الامر فوق الادب، ادب کا تقاضا ہے کہ نبی کا شولڈر آف پروفٹ اور لیگ آف علی، مگر آرڈر از آرڈر، آرڈر از مور امپورٹنٹ دین ریسپیکٹ۔
پیر رکھ کے کھڑے ہو گئے. نبی نے اٹھا دیا. جب نبی نے اٹھایا علی اوپر ہوئے تو سارے غلامان علی جھوم اٹھے اور اعلان کر دیا کہ کعبے میں ہم نے دیکھ لیا کہ نبی نے علی کو اٹھا دیا ہے. اب اس علی کو دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی جسے نبی نے اٹھا دیا ہو. یہ عظمت سر آنکھوں پر. لیکن ایک بات تو میں نبی سے دھیرے سے ادب سے التجا کر کے ہاتھ جوڑ کے پوچھوں گا. آقا مدینہ باعث سرور سینہ، آپ یہ تو مجھے بتائیں کہ علی کو تو آپ نے منع کر دیا کہ مجھے نہ اٹھاؤ، اور ہجرت کی رات صدیق اکبر سے آپ نے کہا مجھے اٹھا لو. ان کا یہاں تو کعبے کی صفائی اور اس میں امت کی بھلائی. کعبے کے صفائی کے لیے علی کا کردار چاہیے اور امت کی بھلائی کے لیے صدیق اکبر کا کردار چاہیے. میں نے ابو بکر کے کاندھے پر اس لیے اپنا وزن ڈال دیا تاکہ دنیا ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لے کہ وہ صدیق اکبر جس نے بار نبوت اٹھایا ہو اس کی زندگی میں کسی کی ہمت نہیں کہ بار خلافت اٹھا لے. ہم وہ نہیں جو صدیق اکبر کے لیے علی کو چھوڑ دیں، ہم وہ بھی نہیں جو علی کے لیے صدیق اکبر کو چھوڑ دیں. نبی نے دونوں کو اپنایا، ہم نے دونوں کو اپنا آقا مانا. ہم صدیق کو بنانے والے نہیں ہیں، ہم ماننے والے ہیں. بنانے والا مدینے والا ہے. مجھے بتاؤ، کہتے نا جہاں کی مٹی ہے وہیں جاؤ گے. مر تھا انڈیا کا، مر گیا پانی کے جہاز میں، پھینک دیا گیا سمندر میں. کہیں کی مٹی نہیں تھی، کہیں مٹی نہیں ملی. پتہ نہیں مچھلیوں نے کیا سلوک کیا. ایک صاحب کہنے لگے مرے انگلینڈ میں اور دفن ہوئے میرپور میں، مٹی وہیں کی تھی وہیں گئے. ابے جہاں خمیر، تمہارے خمیر میں جہاں کی مٹی ہوتی نہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اب عقیدے کی بات سنو شارٹ میں. سبحان اللہ. گنبد خضرا کے نیچے جو مٹی ہے وہ جنت سے افضل. گنبد خضرا کے نیچے جو مٹی ہے حضرت وہ جنت سے افضل، اور گنبد خضرا کے نیچے وہ مٹی جو رسول کے جسم سے ٹچ ہے وہ عرش الہی سے بھی افضل. اب بتاؤ صدیق اکبر کہاں دفن ہے؟ بول. فاروق اعظم کہاں دفن ہے؟ گنبد خضرا کے نیچے ہے کہ نہیں؟ اب اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے کہ جو رسول اللہ کا گنبد ہے وہی صدیق و عمر کا بھی گنبد ہے. آستانہ داتا کہہ کر گیا. کوئی اور نام نہیں لے سکتا میں، دفن بہت ہیں لوگ مگر گنبد میں ایک ہی ہے. میرا جمیر گیا اسے آستانہ غریب نواز کہا، دربار ہے غریب نواز کا. لیکن گنبد خضرا جس پر سنیوں کا بچہ بچہ قربان، وہ گنبد خضرا دربار رسول بھی ہے، دربار صدیق بھی ہے، دربار فاروق بھی ہے. ایک مسئلہ اور بڑا ضروری ہے، اس ضمن میں بتانا بہت ضروری ہے. ہم نبی کو جب ماننے کے لیے جائیں گے تو ہم نبی کو نہیں دیکھیں گے، ہم صدیق کو دیکھیں گے کیسا مانا. کیونکہ نبی کو سمجھنا جتنا آسان صدیق اکبر کے لیے، فاروق اعظم کے لیے، عثمان غنی کے لیے، علی مرتضیٰ کے لیے، سعد کے لیے، سعید کے لیے، طلحہ کے لیے، زبیر کے لیے، ابو عبیدہ بن جراح کے لیے، عبد الرحمن ابن عوف کے لیے جتنا آسان تھا ہمارے لیے نہیں ہے. آج تو ہم حدیث اٹھاتے ہیں تو یہ عزیز ہے، صحیح ہے، حسن ہے،
حسن ہے تو حسن لذات ہی ہے کہ لغیر ہی ہے، متصل ہے کہ منقطع ہے، لیکن ان کو کیا ہو تو ڈائریکٹ سن رہے ہیں، وہاں تو ضعیف ہی نہیں، وہاں تو عزیز و متصل و منقطع کا مسئلہ ہی نہیں. نبی کہہ رہے ہیں صدیق سن رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں فاروق سن رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ سن رہے ہیں. تو یاد رکھو نبی کو مانا کیسے جائے، یہ ہم نبی کو کیسے مانا جائے یہ ہم نبی والوں سے سیکھیں گے. نبی کو کیسا مانا جائے نبی والوں سے سیکھیں گے، اور علی کو کیسا مانا جائے یہ ہم علی والوں سے سیکھیں گے. ہم حضرت علی فلاں کے مقابلے میں کیا ہے، ام المومنین کے مقابلے میں، میر معاویہ کے مقابلے میں کیا ہے، ہم ایسے نہیں دیکھیں گے. ان مقابلوں میں امام حسن نے کیا سمجھا، اس اختلاف میں امام حسین کی کیا رائے ہے. جو امام حسن کی رائے ہوگی وہ ہم مانیں گے، جو امام حسین کی رائے ہوگی وہ ہم مانیں گے. ہم تاریخ کی بات نہیں مانیں گے، ہم حدیث میں نہ پھنسائیں گے نہ پھنسائیں گے. ہم سیدھے سیدھے تمہیں لے چلیں گے علی کے گھر والوں کے پاس کہ علی جس سے لڑے تھے تو لڑائی کی نوعیت کیا تھی. امام حسن آپ بتائیے، حضرت علی کی لڑائی ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے ہوئی، اس میں سیدہ عائشہ کیا ہیں، حسین تم بتاؤ. وہ کہا میری اماں ہے. ہم بھی ام المومنین کہتے رہیں گے، پہلے حسین سے انکار کرواؤ. میں نے کہا امام حسن آپ بتائیے، آپ کے والد گرامی وقار سیدنا علی ابن ابی طالب سے ان کی جنگ صفین میں ہوئی تھی، اس جنگ میں وہ امیر معاویہ کو میں کیا سمجھوں. تو یہ علی سے پوچھیں گے کہ آپ کے مقابلے میں جو آیا وہ کیسا ہے. بتاؤ مولا علی کو امام حسن سے زیادہ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ اس جنگ کو امام حسن سے زیادہ حقیقی تصویر کسی کے سامنے آ سکتی ہے؟ ارے ہمارے سامنے تو راویوں کی روایت ہوگی، اللہ جانے صدیوں کی جو اس پر ریت جمی ہوئی ہے، ان صدیوں کی ریت میں حقیقت کتنی دب گئی، یا بزرگان دین کی سقا ہونے نے اسے کتنا بچائے رکھا، یا تسلسل روایت میں اس کی حیات کے کتنے عناصر باقی رہ گئے اور کتنے پہ گرد جم گئی. ابھی یہ سب ہمارے تمہارے لیے، ہم 1400 برس بعد ہیں، مگر جو علی کی جنگ میں زندہ ہے، موجود ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں تو ہم نے بس یہی سمجھا کہ چاہے معاملہ صحابہ کا ہو، یا خاص طور سے میر معاویہ کا ہو، یا معاملہ یزید پلید کا ہو، ہم تو سامنے یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کے ساتھ امام حسن اور امام حسین کا رابطہ کیا ہے. یہ وہ حسن و حسین ہیں جنہیں نبی سونگھا کرتے تھے، یہ وہ حسن و حسین ہیں جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، یہ وہ حسن اور حسین ہیں آیت تطہیر کا جس پر چھایا ہے، یہ وہ حسن و حسین ہیں جن کی بارگاہ میں بڑے بڑے اقواس و اختاب سجود نیاز لٹاتے ہیں، یہ وہ حسن و حسین ہیں جن کے وجود پر چادر زہرا چھائی ہوئی ہے، یہ وہ حسن و حسین ہیں جو کردار مصطفی میں ڈھلے ہوئے ہیں، یہ وہ حسن اور حسین ہیں جو ذوالفقار کی دھار ہیں، اس کا وقار ہیں، قوت پروردگار ہیں، اور ہمارے لیے باعث قرار ہیں. یہ وہ حسن ہیں. اس لیے میرے دوستو، ہاشمی نے طے کر لیا کہ معاملہ کسی کا ہو، ہم حسن و حسین سے فیصلہ لیں گے. ہم نے دیکھا امام حسن نے صلح کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ امام حسن نے صلح کیا ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ امام حسین نے صلح نہیں کیا، گردن کٹا دیا ہے. امام حسین نے صلح نہیں کیا، گردن کٹوا دیا. ہم نے سبق لے لیا کہ جس سے امام حسن نے صلح کیا ہے، ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے، اور حسین نے جس سے جنگ کیا ہے ہم اس سے صلح نہیں کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، غازی ملت. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جسے رسول کی اطاعت کی. سیدھی بات ہے، if you become follower of prophet you are obedient of اللہ. ابھی یہ کیا بات ہوئی، میں بات مانوں اماں کی تو کہو کہ اماں کی بات مانتا ہے، یہ ابا کی کیسے ہو گئی. میں بات مانوں بھیا کی تو بھیا کا ماننے والا ہوا.
یہ بات پڑوسی کا ماننے والا کیسے ہوا؟ میں اطاعت کر رہا ہوں رسول کی، اور قرآن کہہ رہا نہیں اطاعت ہو رہی اللہ کی. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو مطیع الرسول ہے وہی مطیع اللہ ہے. تو مطیع الرسول only مطیع الرسول، but Allah Ta'ala stated in Holy Quran no مطیع الرسول is مطیع اللہ. ہم جا رہے ہیں رسول اللہ کی طرف، اللہ کہہ رہا آ رہے ہو میری طرف. اب سمجھ گئے نا، سب اللہ کی طرف لوٹیں گے. اب میدان محشر ہوگا، ہر طرف حساب و کتاب کا بازار گرم ہوگا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک نفسی نفسی کی آواز ہوگی. گنہگار اپنے گناہوں کے بوجھ سے our shoulder is very very heavy by the weight of sins and evils. Sometime I touched while I entered into pub with friends, bad elements, anti-social elements, un-Islamic elements destroyed our life. اب وہ روتا کیسے جائے؟ ادھر گنہگار رو رہے، جس پروفٹ کے پاس ہم گئے انہوں نے کہا نفسی نفسی اذهبوا الى غیری myself go to other. 1 لاکھ ہمیں کوئی بھیک مانگے 10 دروازے پہ نہ بول دو نا فریڈ اپ ہو جائے گا. مگر گنہگاروں کو دیکھو 1,24,000 نو نفسی نفسی. 1,24,000 انکار کے بعد سارے گنہگار سر پٹک کر ڈسٹروائے ہونے والے تھے. کلیجہ پھٹنے والا تھا. میرے گھر سے جوان لڑکی بھاگی تھی، میں اس کی تعلیم صحیح نہیں دے پایا تھا. میرے گھر غلط قسم کی گولی گھس آئی، میں اپنے بیٹے کو نہیں سنبھال پایا تھا. سارے گناہ صرف کچھ پیسوں کے لیے ہم نے بدعقیدہ کے پیچھے نماز پڑھ لی تھی. کچھ شہرت و فیم کے لیے، چیپ فیم کے لیے ہم غلط آرگنائزیشن میں چلے گئے تھے. اب یہ سارا پاپ گناہ، بوجھ، لوڈ، وزن ہیوی. اب کیا کریں؟ سر بٹک کر مر رہا تھا کہ نفسی نفسی نفسی. ارے موسیٰ کلیم اللہ نفسی نفسی، ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی، عیسیٰ روح اللہ نفسی نفسی. ارے وہ تو ہوپلیس ہو گیا، امیدوں کے چراغ گل ہو گئے. وہ مایوس ہو کر اندھیروں میں گم ہونے والا تھا کہ آواز آئی یا امتی یا امتی یا امتی یا امتی یا امتی یا امتی. گنہگاروں نے سر اٹھا کر کے دیکھا کہ اس نفسی نفسی میں امتی امتی کہنے والا کون ہے؟ دیکھا تو وہی کالی کملی والا، وہی گنبد غدرہ والا، وہی رحمت عالم و عالمیہ، وہی فخر آدم و آدمیہ، وہی بنائے خلقت آدم و آدمیہ، وہی سر اللہ سر الاسرار، وہی ابر الابرار، وہی اتقا اتقیہ. وہی نظر آیا، وہی اول نبی، وہی آخر نبی، وہی نظر آیا. سب قدموں میں جھک گئے. رسول پاک گنہگاروں کو سیپریٹ کر رہے ہیں اور پرہیزگاروں کو سیپریٹ کر رہے ہیں. صدیقین ادھر جاؤ، شہداء ادھر جاؤ، صالحین، غوث، قطب، ابدال، داتا، غاوا ادھر جاؤ. تم زندہ ہو ادھر جاؤ، تم بزرگ ہو ادھر جاؤ، گنہگاروں ادھر آؤ ادھر. اب ادھر پرہیزگاروں نے دیکھا ایک بات دل میں آ رہی ہے، خانقاہی آدمی ہوں، چھپا نہیں پاؤں گا، کہہ ڈالنا چاہتا ہوں. اب میں جب سارے پرہیزگار پائس پیپل، ہولی پیپل جب کنارے کر دیے جائیں گے اور رسول اپنا کنسنٹریشن گنہگاروں پہ ڈال دیں گے تو کیا کسی پرہیزگار کے دل میں یہ خیال نہیں آئے گا کاش ہمارے پاس بھی 2-4 گناہ ہوتے ہیں؟ پیغمبر کا ٹینشن اس لیے کہ we are not greedy of paradise. We Sunni Muslim are not greedy of paradise. We greedy of a love of Prophet. مولا جنت دے نہ دے، مصطفیٰ کی پیاری نظر دے دے. سب سے بڑی جنت سنیو، ہم ہیں عاشق، لالچی نہیں ہے، ہم ہیں انسان، کتے نہیں ہیں.
تو ہو سکتا ہے، لیکن وہاں قرض تو ملتا نہیں، قرض کا خیال تو آ ہی سکتا ہے۔ اسی لیے مجدد اعظم ہوتے ہوئے، امام اہل سنت ہوتے ہوئے، مفتی معتبر ہوتے ہوئے، وقت کا امام، علم کا سمندر، تقوی کا پہاڑ، ارادے کا اٹل، احمد کی رضا، مدینے کی ادا، غوث کی عطا، احمد رضا، نام بھی احمد رضا، پرہیزگار اعظم، جو وقت کا مجدد اعظم بھی ہے، متقی اعظم بھی، مفتی اعظم بھی ہے، محدث اعظم بھی، مفسر اعظم بھی، مترجم اعظم بھی، لیکن اپنے اس عام منصب سے ہٹ کر جب اس منزل پر ان کا ذہن گیا تو شفاعت کا یہ ماحول دیکھ کر ان کا دل بھی اعلان کرنے پر مجبور ہوا، کیا حصہ قبضہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ موت سے ڈرے وہ جسے مرنے کے بعد گلی ملے، موت سے وہ کیوں ڈرے جسے مرنے کے بعد علی ملے، موت سے وہ ڈرے، ہم موت سے کیوں ڈریں؟ ہم نہیں ڈریں گے، ہمیں تو یہ نبی تک لے جاتی ہے، اور تسلی دیکھو قبر میں دکھاتی ہے، محشر میں ملاتی ہے، قبر میں صرف دیکھو بولو مت، اور محشر میں صرف دیکھو بولو، صرف دیکھو مت، قبر میں صرف دیکھو، محشر میں بولتے ہو یا رسول اللہ بچا لو، یا رسول اللہ بچا لو، تو دیکھنے کی جگہ قبر ہے، بولنے کی جگہ محشر ہے۔ تو سنیو، ہم موت سے کیوں ڈریں گے؟ موت تو ہمیں رسول کا دیدار کراتی ہے، رسول کا درشن کراتی ہے، رسول کے قریب پہنچاتی ہے، محب کو محبوب تک لے جاتی ہے، اس پار والے کو اس پار پہنچا دیتی ہے۔ موت تو ایک پل ہے جو ادھر کو ادھر کر دیتی ہے، محب کو محبوب سے، عاشق کو معشوق سے ملاتی ہے، طالب کو مطلوب سے ملاتی ہے، ارے محشر میں رسول کے قریب لے جاتی ہے۔ تو یہ لوٹنا جب کوئی جنازے پہ ہوتا ہے تو ہم کہیں مسکرا پڑتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، جا رہا ہے آقا کو دیکھنے، جا رہا ہے مدینے والے کو دیکھنے، جا رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں گریوی یارڈ میں جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں تقدیر کی انتہا پہ جا رہا ہے، اپنے مقدر کی چرم سیما پہ جا رہا ہے، کلائمیکس اندر لک ہے، یہ اس کے لک کا کلائمیکس ہے کہ اپنے پراپرٹ کو دیکھ رہا ہے۔ پہلے تو سینہ کا معاملہ تھا، اب مدینہ ہی دکھائی دے رہا ہے، مدینے والا نظر آ رہا ہے۔ تو میرے دوستو، جب ہم کو یہ آیت ملی کہ اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے، ہمیں اطمینان ہو گیا کہ اب ہمیں نبی کی طرف لوٹنا ہے، رسول کی طرف لوٹنا ہے، رب کی طرف لوٹنا ہے، محبوب رب کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اب ہم لوگ تیاری میں لگ گئے، نماز پہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے پہ روزہ رکھ رہے ہیں، حج پہ حج کر رہے ہیں، زکات پہ زکات دے رہے ہیں، عمل پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو تیاری کرو، ہم کو فوراً جانا ہے، ہم کو فوراً جانا ہے۔ جب حج کا پروگرام بنتا ہے تو حج کی تیاری کرتے ہو، جب عمرے کا پروگرام بنتا ہے تو عمرے کی تیاری کرتے ہو، جب میرپور کا پروگرام بناتے ہیں تو میرپور کی تیاری کرتے ہیں، اسلام آباد کا پروگرام بناتے ہو تو اسلام آباد کی تیاری کرتے ہو، اور جب رسول کو دیکھنے کا پروگرام بناتے ہو تو وہاں کی بھی تو تیاری کرو، نماز لے کے جاؤ، روزہ لے کے جاؤ، جماعت کا اتحاد لے کر کے جاؤ، رسول کا پیغام لے کر کے جاؤ، خانقاہوں سے نسبتیں لے کر کے جاؤ، ولیوں کی برکتیں لے کر کے جاؤ، اولیاء اللہ کی رحمتیں لے کر کے جاؤ، ان کی کرامتیں لے کر کے جاؤ، معجزات کے سائے میں چلو، نبی کے معجزات کے سائے میں چلو، اور تمہیں ادھر لوٹنا ہے، تمہیں ادھر لوٹنا ہے، نبی کو دیکھنا ہے۔ تو دوستو، سنی مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، موت کا ویلکم کرتا ہے کہ یہ قبر میں رسول کو دکھائے گا اور حشر میں ان سے بات کروائے گا۔ ہاں، ڈرے وہ جو رسول کا غدار ہو، ڈرے وہ جس نے بدعقیدگی کی بنیاد رکھی ہو، ڈرے وہ جو نبی کے بعد نبی بناتا ہو، ڈرے وہ جو نبی کے بعد نبی بناتا ہو، اور وہ بھی ڈرے جو راستہ نکالتا ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ کہتے ابے ختم نبوت کا عقیدہ ہمارا ہے، واہ بہت خوب، ختم نبوت کا عقیدہ تو صرف سنیوں کا۔ اچھا، ایک صاحب اور ہیں، ان کا بھی ہے، اور وہ مومنٹ چلاتے ہیں، وہ مومنٹ چلاتے ہیں، ختم نبوت کا مومنٹ چلاتے ہیں، انٹرنیشنل ختم نبوت کمیٹی بھی بناتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم بھی ختم نبوت کے قائل ہیں۔ قائل ہم بھی ہیں، قائل وہ بھی ہیں جو ہم سے ملنا چاہتے ہیں مگر ہماری طرح نہیں ہے، جو ہم میں گھسنا چاہتے ہیں
مگر ہماری طرح نہیں، وہ بھی ختم نبوت کا جلسہ کرتے ہیں، مگر دونوں کے عقیدے میں فرق ہے۔ صاف لفظوں میں اعلان کرتا ہوں کہ بریلی شریف میں بھی ختم نبوت کے عقیدے کا اقرار ہے اور دیوبند میں بھی ختم نبوت کے عقیدے کا اقرار ہے۔ فرق یہ ہے کہ سنیوں کا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے اور انہوں نے اپنا عقیدہ حدیث سے ثابت مانا۔ حدیث میں رسول کو آخری نبی کہا ہے، اس لیے رسول آخری ہیں، اور جو قرآن نے کہا ہے وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، یہ جو قرآن نے کہا، اس سے ان کا عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے، اس آیت سے وہ آخری نبی نہیں مانتے۔ تو ہمارا چارج یہ نہیں ہے کہ تم منکر ختم نبوت ہو، ہمارا چارج یہ ہے کہ تم منکر آیت قرآنی ہو، تم منکر اجماع صحابہ ہو، تم منکر تفسیرات قرآن ہو، کھلے بے ایمان ہو۔ اس لیے ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں نبی کو آخری نبی ماننا ایمان نہیں، نبی کو آخری نبی ماننا ایمان نہیں۔ بتاؤ کس بنیاد پہ مانتے ہو؟ پنڈت جی نے کہا آخری نبی، تو پنڈت جی کے کہنے پر آخری نبی ماننا ایمان ہے؟ گاندھی جی کے کہنے پہ ماننا ایمان ہے؟ کس وجہ سے مانتے ہو؟ حدیث سے مانتے ہیں۔ تو تیرا عقیدہ کمزور ہوا کہ نہیں؟ ہم قرآن سے مانتے ہیں، ہم تجھ سے مضبوط ہوئے کہ نہیں؟ ارے ہم اس جماعت میں کیوں جائیں جو قرآن کے مطابق جس کا عقیدہ نہ ہو؟ ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین میں افضل النبیین کا معنی ہے، آخری کا نہیں۔ ان پاگلوں سے کہہ دو تمہارا ڈالر تم کو مبارک ہو، تم کو ریال مبارک ہو، تم ریال کے بلبوتے پر بولتے ہو، ہم رسول کی آل کے بلبوتے پر بولتے ہیں، ہم ولیوں کے کمال کے بلبوتے پر بولتے ہیں۔ اس لیے صاف لفظوں میں سن لو، میرا نبی اول نبی، ایسا اول نبی کہ اس سے پہلے کوئی نبی نہیں، اور آخری نبی ایسا آخری نبی کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہم سب انہی کے لیے آئے ہیں اور انہی کی طرف پہنچ جانے میں ہماری ترقی ہے، نجات ہے۔ وآخر دعوانا